السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ دن پہلے 12 جولائی 2022 کو لیاقت علی خان عرف زاہد جو سہیل ہوٹل پر کام کرتے تھے، سہیل ہوٹل سے تھوڑی دور پر جو ڈی جی پی پریزنس کا مکان ہے، ڈائریکٹر جنرل آف پریزنس آندھرا پردیش کا مکان جو ہے، وہ مکان کے سامنے ایک بڑا گڑھا تھا، اور اس بارش میں جو ہے مسلسل وہ گڑھے میں 2-3 دن سے لوگ گر رہے تھے۔ تو لیاقت علی خان عرف زاہد یہ نہیں دیکھ سکے، لوگوں کو بچانے کے لیے ہوٹل کے پاس جو نو پارکنگ کا بورڈ تھا اس کو اٹھا کر لے جا کر لگائے۔ وہ لگاتے وقت جو ہے پیچھے سے ایک سپیڈنگ کار آ کے ان کو ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع واردات پر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جیسا ہی مجھ کو معلوم ہوا تھا، میں فوری وہاں پر پہنچنے کے بعد میں جو ہے ہم ایک تلنگانہ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی ایک کیس ڈالے تھے کہ یہ شخص جو ہے شہید ہے، اور اس کو شہید کا مرتبہ دیتے ہوئے، کیونکہ یہ دوسروں کی جان بچانے میں اپنی جان گنوا دیا۔ اس میں ہندو بھی گر رہا تھا، اس میں مسلم بھی گر رہا تھا، تو بلا تفریقہ، بلا مذہب و ملت لیاقت علی خان نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر لوگوں کو بچایا۔ اور آج کی تاریخ تک بھی وہ گڑھا جیسے کا ویسا ہے، نہ تو بلدیہ اس کے اوپر کوئی کام کی ہے۔ بلدیہ والے بول رہے ہیں کہ یہ گڑھا آپ کے الیکٹرکسٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے، تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹرکسٹی ڈپارٹمنٹ کا ہے، اور الیکٹرکسٹی ڈپارٹمنٹ والے بول رہے ہیں کہ ہماری غلطی نہیں ہے، بلدیہ کی غلطی ہے۔ اس درمیان چدرگھاٹ پولیس اسٹیشن پہ ایک کیس بک ہوا، اور کچھ سیاسی دباؤ میں بولیے، کچھ کنٹریکٹر کی دباؤ میں چدرگھاٹ انسپیکٹر آف پولیس بھی یہ کیس جو ہے نیگلیجنس آف ڈیوٹی، نیگلیجنس آف GHMC، نیگلیجنس آف تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹرکسٹی بورڈ کے کیس درج کرنے کے بجائے ہٹ اینڈ رن کیس، ایک ایکسیڈنٹ کیس بک کر دیے۔ اور جہاں تک مجھے معلومات ہے کہ اس قاتل کو ابھی تک چدرگھاٹ پولیس آئیڈینٹیفائی کرنے میں ناکام ہے۔ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا پورا شہر میں جو ہے گلی گلی کیمراز ہے، وہ فلانا ہے، یہ ہے، ہم بہت دعوے کرتے ہیں CCTV کیمروں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لیاقت علی خان عرف زاہد کے قاتل کو آج تک گرفتار کرنے میں چدرگھاٹ پولیس، ACP سلطان بدار، DCP زون ناکام رہے۔ کئی لوگ مجھے فون کر کے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم ان کے افراد خاندان کو مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا کمیونیکیشن نہیں ہونے کی طرف سے، کیونکہ ان کی اہلیہ جو ہے یاسمین بیگم ایک گھریلو عورت ہے، اور کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد میں مکان سے نہیں نکلتی۔ لیکن میں، کیونکہ ان کے پاس نہ تو اکاؤنٹ ہے، نہ تو ان کے پاس پین کارڈ تھا، نہ فون ہے ان کے پاس، اور ایک دم اس درمیان اپنے شوہر کو کھو دینا، یہ بیچارے بہت امبیلنس آف مائنڈ تھے۔ بڑی مشکلوں سے ان کو سمجھا کر آج میں یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ تو آپ سن کے آپ لوگوں کو دیکھیے، غم تو جدائی کا ہر فیملی کو رہیں گا، ہر بیٹے کو رہیں گا، ان کی اہلیہ کو رہیں گا۔ لیاقت علی خان کے والد بھی جو ہے ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہے، ان کو بھی رہے گا۔ لیاقت علی خان عرف زاہد جو ہے، ان کی ایک پہلے شادی ہوئی تھی، ان کی اہلیہ کے انتقال کے بعد میں جب ان کی لڑکی 3 مہینے کی تھی، دوسری شادی کیے تھے یاسمین بیگم سے۔ تو یاسمین بیگم ایک نیک عورت اور ایک نیک صالح بیوی تھی کہ وہ پہلی اہلیہ کی 3 مہینے کی بچی کو آپ پالے، اور پھر ان کو ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہوا۔ اور ایک بات آپ سن کے خوش ہوں گے کہ لیاقت علی خان عرف زاہد کے مرحوم فرزند، یہ ایک بیٹے ہیں ان کے، لیکن انہوں حافظ قرآن ہے، حافظ فیاض علی خان صاحب ان کا نام ہے، فیضان علی خان، حافظ فیضان علی خان ہے۔ اور جو پہلی اہلیہ کی لڑکی اور ان کی لڑکی ہے، دونوں کو یاسمین بیگم بہترین تعلیم دیے، دونوں عالمہ ہیں، دونوں بچیاں۔ تو آپ بتائیے کہ، اور ایک مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ حافظ قرآن لڑکا ہی اپنے والد کی نماز جنازہ عطا کیا، اور تدفین بھی یہی ان کے ہاتھوں سے عمل میں آئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک اپنے بیٹے کے لیے بولیے اور ایک مرحوم والد کے لیے، کہ یقیناً آج لیاقت علی خان اور زاہد کی روحانی خوش ہو رہی ہوں گی۔
یہ لڑکا بھی تھوڑا ڈپریشن میں تھا کہ بھائی میں فوٹو میں نہیں آتا, میں ویڈیو میں نہیں آتا, لیکن میں نے کہا کہ آپ کے والد شہید ہے اور آپ فخر سے پھریے کہ میرے والد دوسروں کی جان بچاتے ہوئے, جیسا سینا میں, آرمی میں, بارڈر کو ہندوستان کی فوج میں لڑتے ہوئے شہید ہوتے, جیسا کوئی نیکسلیٹوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے پولیس والے, تو اسٹیٹ گیلنٹری ایوارڈ دیا جاتا ان کو. لیاقت علی خان کو بھی ایک ایوارڈ دینا چاہیے اسٹیٹ, اور یہاں سے بلدیات سے کمپنسیشن ملنا چاہیے, چیف منسٹر KCR سے کمپنسیشن ملنا چاہیے, اور ان کے لڑکے کو گورنمنٹ جاب ملنا چاہیے, اور 25 لاکھ روپے اسٹیٹ گورنمنٹ سے کمپنسیشن ملنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا ہے, پورے کیس کو دبا دیا جا رہا ہے, ہٹ اینڈ رن کیس بنا کر اس کو کیس کو کلوز کر دینے کی کوشش, کچھ کنٹریکٹر سے 1,50,000 روپے لے کر ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کچھ اپنے اور کچھ پرائے اس کے اندر ہے. خیر جی, یہاں پر اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا تو انشاءاللہ اللہ کے پاس ان کو انصاف ضرور ملے گا. لیکن امجد اللہ خان بولتا تھا, بولتا رہیں گا, اور انشاءاللہ اس معاملے میں آخری دم تک لڑتے رہوں گا. یہاں پر اس محفل میں آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں میرے جنرل سے, ہمارے جماعت کے جنرل سیکرٹری جناب مصطفیٰ محمود صاحب ہیں, اور ان کے ایک دوست ہے سید فیصل احمد اور ظفر اللہ خان صاحب. ہمارے ظفر اللہ خان صاحب کے ایک سالے ہیں جن کا نام ہے میر کاشف حسین, جو جی میر کاشف حسین خان صاحب, جو سن سٹی میں رہتے ہیں. انہوں کچھ عطیہ دیے ہیں نذرانہ ان تک پہنچانے کے لیے, ذمہ داری ہے یہ. اماں یہ اللہ دیا, یہ لے لیجئے, آپ کے لیے ہے یہ. ہمارے میر کاشف حسین خان صاحب ہیں کہ اپنی طرف سے 15,000 روپے دیے ہیں. اور بھی اگر کوئی اس فیملی کو مدد کرنا چاہتے, کل تک ان کا اکاؤنٹ نمبر بن جائے گا, میں آپ کے درمیان میں اکاؤنٹ نمبر بھی بولوں گا, اور ان کا کنٹیکٹ نمبر بھی میں آپ لوگوں تک دوں گا. کیونکہ ایک شخص اپنی جان گنوا کے دوسروں کو, ایک آج ہندوستان میں ایسا مثال کہیں نہیں ملیں گی آپ کو کہ بازو پڑوسی مرتا رہا تو کوئی جا کے پوچھتے نہیں, لیکن انہوں نے ایسے لوگ جو جن کو انہوں جانتے نہیں, جو گڑھے میں گر رہے تھے 3 دن سے, ان کو بچانے کے معاملے میں جا کر جان دیے. تو بہرحال میں پہلے تو ہمارے میر کاشف حسین خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آ گئے. بہت دن سے ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ, یہ فیملی سے ملاؤ بول کر تقریباً 6 دن سے 8 دن سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو خیر آج اتفاق سے ہوا, اور مزید کوئی ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ میرے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا ان کا ڈائریکٹ بھی نمبر میں دیتا ہوں. یہ لوگ اب فی الوقت نور خان بازار میں ان کی نانی کے ان کی والدہ کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو ہمارے آپ کچھ بولنا چاہیں گے ماں یاسمین بیگم؟ بولو, آپ بولو ماں, بولیے آپ کو کیا تکلیف ہے, اب آپ کا گھر کیسا چلیں گا, کون دیکھنے والے ہیں, تفصیل بولو, زور سے بولو. السلام علیکم. السلام علیکم. زور سے بات کرو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیچارے غمزدہ ہے, مدد نہیں کر سک رہے. میں ہمارے حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک دو الفاظ بولیے, 1-2 الفاظ بولو حافظ صاحب. ٹھیک ہے, بیچارے بہت ریزرو ہے ہمارے حافظ صاحب. تو خیر انشاءاللہ کم سے کم آپ کا نمبر کیا ہے بولیے, فون نمبر, تاکہ لوگ آپ سے کنٹیکٹ. آپ کا نمبر ہے, بولیے نمبر بولو, زور سے بولو. آپ کا نمبر نکال کے بولو. تو بہرحال یہ بہت ایک ایسی گفتگو ہے کہ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. نمبر بولو والدہ کا آپ کے. 905 931 2968. ان ہمارے لیاقت علی خان صاحب عرف زاہد کی اہلیہ یاسمین بیگم کا نمبر ہے 9059312968 نمبر ہے. نورخان بازار میں رہتے ہیں یہ لوگ. جو کوئی بھی ان کو مدد کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ فی الوقت بہت پریشان ہے یہ فیملی, یعنی کوئی, میں تو بول رہا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ہمیں ڈونر چاہیے کہ ہر ماہانہ کم سے کم, کیونکہ 2 لڑکیاں ہیں تو ان 2 لڑکیوں کی آگے چل کے شادی کی بھی ذمہ داری ہے. دونوں عالمہ ہیں, ایک ان کی بیٹی ہے اور ایک پہلے اہلیہ کی جو لڑکی ہے وہ دادا کے ساتھ رہ رہی ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہم لیں گے, اس لڑکی کی بھی ذمہ داری انشاءاللہ ہم لیں گے. بہترین اللہ تعالیٰ کوئی جوڑا قائم کریں گا ان کے لیے, ان کے اللہ تعالیٰ شادی آسانی سے ہو جائیں گی. اور ہمارے حافظ صاحب بھی ابھی مزید تعلیم کرنا کے لیے ہے, تو ان کی بھی ہم تعلیم کو ڈسٹرب نہیں ہوئے ویسا دیکھنا ہے. اور جو بھی اخراجات ہوئیں گے ان کے مکان
ان کے گھر کے مہینے کا راشن, مہینے کا کرایہ, کیونکہ ابھی یاسمین بیگم سنا رہے تھے کہ یہ لوگ جو مکان میں اعظم پورے میں رہ رہے تھے وہاں پر کچھ 3 مہینے کا کرایہ دینے کا ہے. تقریباً کتنا ہے اماں کرایہ ہر مہینے کا؟ 6,000 کے حساب سے 3 مہینے کا کرایہ دینے کا باقی ہے, تاکہ وہاں سے سامان اٹھا کے یہ اپنی والدہ کے گھر کے سامنے کسی مقام پر وہاں پر جانا چاہ رہے ہیں. تو میں ان لوگوں کو مکان دیکھو بولا ہوں. انشاءاللہ وہ 3 مہینے کا کرایہ 18,000. اگر یہ ویڈیو کوئی دیکھ رہے ہیں, ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے یا مجھے کنٹیکٹ کر سکتے. وہ 18,000 روپے بھی مزید آپ لوگ دیجئے, اور کوئی اناج پانی بھی, اگر اناج بھی ان کو ہر مہینہ دینا چاہ رہے ہیں تو آگے بڑھیے. انشاءاللہ ہم کو یہ فیملی کو سنبھال کر لے کے چلنا ہے, تاکہ آئندہ بھی کوئی لوگ دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے. اور میں محکمہ پولیس سے گزارش کرتا ہوں, خاص طور پر انسپیکٹر آف پولیس چندرائن گٹے سے, کہ انسپیکٹر آف پولیس چدر گھاٹ سے, کہ آپ جو ہے اگر کنٹریکٹر سے چند پیسے لے کر اس مظلوم فیملی کو انصاف نہیں دلائیں گے تو مرنے کے بعد میں آپ کو بھی اس کا حساب کتاب کرنا ہے. آپ کے بھگوان سے ڈریے اور اس فیملی کو انصاف دلائیے. محکمہ بلدیہ اور الیکٹرکسٹی کو اس کا ذمہ دار بناتے ہوئے کیس کو بنائیے. جو لوگ بیچ میں آ کر دلالی کر رہے ہیں, 50,000 لے لو, 1 لاکھ لے لو, اللہ کے قہار سے ڈریے, اللہ کے خوف رکھیے دل میں. ایک مظلوم, ایک حافظ قرآن اپنے باپ کو کھویا ہے, 2 عالمہ لڑکیاں اپنے باپ کو کھوئے ہیں, ایک نوجوان میری بہن اپنے شوہر کو کھوئی ہے. کل کے دن اگر تمہارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئیں گا تو کتے اور بلیوں کے حوالے ہو جائیں گے تم لوگ. تو اللہ کے قہار سے ڈریے, اس فیملی کے انصاف کے لیے اٹھ کھڑیے. یار زندہ صحبت باقی.